یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 604. December 8, year 2001. My wise in Laylatul Qadr at Darkhana Jamaat Khana of Barnabi. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. آئی مڑے کے ہزاروں مبارک. آج جی رات جے عبادت میں آئی ہے اور سدی کڈے آئیو. آج وڈی ہمت آئے نے خوش نصیبی آئے جے ہلیا بھی آئین بچے وارا بیا کم وارا مڑے کے جے حاضری دن آئین مولا ہی لیلۃ القدر جی فضیلت جی برکت سے ان جو ایمان ودھارے مڑے جو آئی مڑے جو ایمان درست رکھے امام جی شناخت جے نور جی شناخت آئے ہی آگے حاصل تھی ہے. آجے دل جی اندر آجی زندگی میں یعنی آجی آخرت میں ہر جگہ ہر بابت میں ہر وقت شاہ پیر آجی مدد کرے. سکھی آباد رہے. دھرم لادوں لاکھنے پھولڑے تے تو ریسے ریسے کیٹلیک وار رے ہو مومن بھائی. ویلا پوتی نے پھولڑا ونس سے تینے جائی پہنچاڑو دیونے دوار رے ہو مومن بھائی. لکھی سر محاورت تمہیں آدریو تمہیں کہیں نہ جانیو ست پنتھ نو بھید رے ہو مومن بھائی. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. مومنو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آج میرا دل خوش ہے, بہت خوش ہے. لیلۃ القدر ہے. نبی کریم کو سب سے پہلی جو آیتیں اتری وہ سورۃ العلق کی آیتیں تھی. یہ سورہ نہیں تھی, مگر خدا کہتا ہے کہ اے محمد انا انزلنا فی لیلۃ القدر, ہم نے قدر کی رات. قدر کی رات کون سی؟ کہ جس رات کو نبی کے اوپر سب سے پہلے 5 آیتیں اتری اور جبریل علیہ السلام لے کے آئے, وہ قدر کی رات تھی. آج میں آپ کو کچھ تھوڑی سی اونلی چیزیں کہوں گا, اچھی طرح سمجھ نہیں آئے تو مجھے بعد میں پوچھ لینا. 23ویں رمضان کی رات تھی اور رسول اللہ کو 30 دن ہوئے تھے. وہ 30th نائٹ تھی. 30 دن سے رسول اللہ ایک کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے تھے جیسے ایک اسٹیچو بیٹھتا ہے. 30 days سے نبی نے کھایا نہیں, پیا نہیں, سوئے نہیں. 30 days سے ذرا بھی ریکلائن نہیں ہوئے, ایسا ہی بیٹھے تھے.
اور 30th نائٹ جو 23rd رمضان ہے وہ گفا میں اس کیو میں جو نبی بیٹھے تھے اتنی روشنی ہو گئی کہ آنکھیں بند ہونے پر بھی نبی اس روشنی کو برداشت نہ کر سکے، حضور نے آنکھیں بند کر لی اور آواز آئی، السلام علیکم یا محمد۔ اب آنکھیں کھولی تو کیو کی جتنی بھی ہائٹ تھی ادھر سے لے کے نیچے تک حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے تھے۔ حضرت جبریل نے کہا پڑھو، نبی نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، مگر یہاں پڑھو کا مطلب ایسا نہیں تھا کہ کوئی کاغذ لے کے پڑھنا چاہیے، مطلب یہ تھا کہ جو میں کہتا ہوں اس کو ریپیٹ کرو، اور نبی نے ریپیٹ کیا۔ یہ نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے اشارہ تھا۔ جبریل علیہ السلام نے نبی کو مبارک دی اور چلے گئے۔ رسول اللہ اٹھے، گھر واپس آئے۔ اب اس کے بعد کی سٹوری میں نہیں کرتا کیونکہ آپ نے بہت کچھ سنا ہے، مگر 1 مہینہ رسول اللہ جاگتے رہے، سوئے نہیں، کھایا نہیں، پیا نہیں، ذرا بھی آرام نہیں کیا۔ ایزی نہیں، یہ مشکل ہے۔ تو آج اس جو لیلۃ القدر کا ذکر کیا خدا نے کہ میں نے قدر کی رات میں اس کو اتارا، یہ اشارہ ہے اس نور کی طرف کہ جو نور ہدایت ہے، قرآن، لیکن قرآن کاغذ کا نہیں، قرآن کا جو تھیم ہے وہ نور ہے۔ ہم نے اتارا اس کو قدر کی رات۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ قدر ما ادراک ما لیلۃ القدر، بھلا تم کیا سمجھتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ رسول اللہ نے جواب نہیں دیا۔ اللہ خود کہتا ہے کہ میں نے قدر کی رات کو اس کو اتارا، اور بھلا تم کیا سمجھتے ہو قدر کی رات کیا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتا ہے کہ قدر جو ہے نا، یہ 1 رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ مہینہ کہ جو 30 دن عبادت کرتے رہے، کھانا نہیں کھایا، پیا نہیں، سوئے نہیں، ایسے 1000 مہینے ہوں میں تو بھی یہ رات بہت مرتبے والی ہے۔ انگلش رائٹرز، ٹرانسلیٹرز یا جو انٹرپریٹرز ہیں وہ لوگ عربی زبان کے اس لفظ کو، قدر کو، نائٹ آف پاور، عربی ایک ایسی زبان ہے کہ اس کے اندر ایک ایک لفظ کے بہت سے الفاظ ملتے ہیں، سنسکرت کی طرح ہے۔ سنسکرت میں ایک لفظ ہے سار، دسوند کو بھی سار کہتے ہیں، ایسنس کو بھی سار کہتے ہیں، گفتگو کا اینڈ ہو جائے تو بھی سار کہتے ہیں۔ سار کے 21 میننگز ہیں۔ قدر اپریسیشن کو بھی کہتے ہیں، میں نے تمہاری قدر کی، میں نے تمہارے کام کو اپریسیٹ کیا۔ قدر کا مطلب تھوڑا سا بھی ہوتا ہے، گنی بھری ہوئی ہے میوے سے، اس میں سے 2 انگلیوں سے 2-4 دانے نکال کے کسی کو دیے، تھوڑا سا دیا، اس کو بھی قدر کہتے ہیں۔ قدر کا مطلب اتھارٹی بھی ہے، اور یہاں زیادہ سوٹیبل اتھارٹی ہے پاور کی جگہ، کیونکہ نبی کو
اسلام پھیلانے کی اتھارٹی ملی، نبی کو نبوت ظاہر کرنے کے لیے اتھارٹی ملی، ٹھہرے ہوئے تھے اب تک۔ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، لیکن اس رات میں ہوا کیا؟ خدا نے اپنی ہدایت، گائیڈنس دی اور اس کو نور کہا گیا۔ اے مومنو، ہم اسماعیلی لوگ بالکل جدا قسم کے لوگ ہیں۔ مسلمان ہمارے مذہب کو نہیں سمجھ سکتے۔ 600 برس سے ہم کھوجے بنے ہوئے ہیں، ہم نہیں سمجھے 600 برس میں۔ ہم 600 برس سے اسماعیلی مذہب پالتے ہیں، لیکن ہم ابھی تک اپنے اسماعیلی مذہب کو نہیں سمجھے، تو یہ دوسرے کیا سمجھیں گے؟ اسماعیلی مذہب کی حقیقت اس کو ملتی ہے کہ جو اس کے پیچھے لگ جاوے۔ 30 دن کھایا نہیں، سوئے نہیں، پانی نہیں پیا، آرام بھی نہیں کیا، پتھر کی طرح بیٹھے رہے، تھکاوٹ بھی نہ لگی، کیونکہ نبی اپنے بدن سے باہر نکل گئے۔ یہاں میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اتنے کنسنٹریٹڈ ہو گئے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوئی کہ میں دنیا میں ہوں کہ نہیں ہوں۔ یہ کنڈیشن پہ پہنچنا ہمارے لیے تو پاسبل نہیں ہے، اور وہ بھی آج کے زمانے میں۔ لیکن اے محمد، 1000 مہینے کی جو تو نے محنت اگر کی ہوئے، تو بھی آج کی یہ رات تیری اپریسیشن میں بہت بڑی ہے۔ اس رات میں ہدایت ملی، گائیڈنس ملی، اور یہ اشارہ ہے دینداروں، اسماعیلی مذہب کی بات کرتا ہوں کہ ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، صبح بیت الخیال کی عبادت میں پڑے ہیں۔ جس دن یہ سخی دادا مہربان ہو گیا اور کچھ بخشش جو دے گی، تو وہ بخشش ایسی ہی ونڈرفل ہوگی کہ جیسے نبی رسول اللہ کو ملی۔ وہ نائٹ ہمارے لیے قدر کی نائٹ ہے، وہ قدر کی نائٹ ہے۔ اور 1000 مہینوں کا ایک اور بھی اشارہ ہے۔ 83 ایئرز 4 منتھس ہوتے ہیں۔ ایک نارمل اچھے تندرست آدمی کی زندگی لگ بھگ 80-85 برس جو ہوتی ہے، تو اس مطلب یہ کہ ساری زندگی۔ اے مومنو، میں آپ کو ایک بات پوچھوں، یعنی جواب نہیں مانگتا۔ ہماری زندگی اندھیرے میں شروع ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں جبھی ہماری کنسیومنٹ ہوئی، تو ماں کا جو وomb ہے وہاں اندھیرا ہے۔ ہم 9 مہینے اس اندھیرے میں رہے، اور جب باہر آئے تو انسان کی جو زندگی ہے یہ بھی اندھیری ہے، رات کی طرح ڈارک ہے۔ ڈان اس وقت آتا ہے جب موت آتی ہے۔ موت جو ہے وہ ڈان ہے، وہ صبح ہے، اور موت کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ ساری میری زندگی جو تھی یہ تو ایک سپنا تھا، اور سپنا رات کو آتا ہے۔ ہمارے پیروں نے شاستروں میں انسانی زندگی کو ایک سپنا کہا ہے، خود قرآن شریف نے بھی یہ کہا ہے۔ ہماری زندگی ایک سپنا ہے، ہماری زندگی ایک نائٹ ہے۔ جس طرح ماں کے وomb میں ہم اندھیرے میں تھے، باہر آنے کے بعد بھی ہمارے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ریالٹی جب تک نہیں سمجھ آتی تب تک ہم اندھیرے میں ہیں۔ ایسی 1000 راتیں نکل جائیں، 1000 مہینے، ایک مہینے میں 30 نائٹس ہوتی ہیں، 1000 مہینے میں 30,000 نائٹس ہوتی ہیں۔ 83-84 برس کی عمر تک بھی پہنچ گئے اندھیرے میں ہے، کیونکہ ہمیں ریالٹی کا پتہ ہی نہیں۔
غصہ، لالچ، کرودھ، جھوٹ بولنا، بدی کرنا، گناہ کرنا، یہ سب چیزیں ڈارک ہیں. اور ان ڈارکنیس کے اندر ہمیں سوچتا نہیں. کبھی کبھی جس طرح رات کے اندر اندھیرے میں سٹارز ٹمٹماتے ہیں، ٹوئنکل کرتے ہیں، اسی طرح سے ہماری نیکیاں جو ہیں وہ ہماری زندگی کی نائٹ میں سٹارز کی طرح چمکتی ہیں. اور جو چاند ہے، اگر خوش نصیبی ہوئی اور پیر کی شناخت ہوئی تو پیر جو نبوت کا نور ہے وہ چاند ہے، سورج امام ہے. یا تو ہم کو اپنی عبادت میں لیلۃ القدر کی خدا بخشش دے، اور یا پھر موت کے وقت جب اندھیرا چھٹ جائے اور سورج نکلے تب ہمیں پتہ لگے. ہماری زندگی خود ایک نائٹ ہے، اور اس نائٹ کے اندر وہ نائٹ کہ جس نائٹ میں ہم کو کچھ عبادت میں نور ملے، وہ قدر کی رات ہے. اور یہ قدر کی رات وہ ہے کہ جیسے خدا کہتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، نیچے اترتے ہیں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے. وہ آدمی کہ جس نے عبادت میں لیلۃ القدر کا سفر کیا ہے اور اس کو خدا نے بخشش دی ہے، فرشتے اترتے ہیں اس کے اوپر. تینے دیو لوگ پرنام کریں، فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں. اور وہ جو روح ہے، وہ روح جو ہمارے اندر ہے لیکن چھپی ہوئی ہے، وہ خدا کا دیدار ہے. اس رات کو کہ جس رات ہمیں عبادت میں کوئی بخشش ملی، وہ ہمارے لیے لیلۃ القدر ہے. وہ آدمی کہ جس آدمی نے اپنی زندگی کی حقیقت، ریالٹی نہیں سمجھی، موت کے بعد بھی اس کی زندگی اندھیرے میں ہے. اس کو قبر میں ڈالتے ہیں تو وہ بھی اندھیری جگہ ہے. ماں کے پیٹ میں اندھیرا، زندگی بھر اندھیرا، مرنے کے بعد قبر میں بھی اندھیرا. کیونکہ ریالٹی سمجھے نہیں، حقیقت کو سمجھے نہیں. ہمارا اسماعیلی طریقہ جو ہے وہ ریالٹی کو سمجھنے کا ہے. میں بہت دفعہ اپنی وعظوں میں کہتا ہوں کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ ہماری جماعت کے اندر اسٹڈی کرنا، پڑھنا، سوچنا یہ عادتیں نہیں ہیں. ہماری جماعت کے لوگوں کو اچھی کتابیں پڑھنے کے لیے ریڈنگ کی کوئی مرضی نہیں ہے. تھوڑے سے، بہت تھوڑے سے، ہارڈلی 4-5%، کہ ہم ان کتابوں کو پڑھ کے اس کے اندر سے ہم حقیقت ڈھونڈیں. آپ میں بہت سے لوگ ہیں جو گجراتی جانتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کھوج کی بھی جانتے ہیں. کون ہے کہ اس نے اپنے پیروں کا کوئی شاستر کھولا اور روز پڑھتا رہا، اس کے اندر کیا ہے اس کو جانا؟ کچھ نہیں. ہم لوگ افریقہ سے نکلے، اپنے کپڑے لے آئے اور گنان کی کتابیں چھوڑائے. کپڑے تو یہاں بھی مل سکتے تھے لیکن گنان کی کتابیں اب نہیں ملتی. ان گنانوں کے اندر ہمارے پیروں کے شاستروں میں جو حقیقت کی چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان کے اندر جو سٹیلٹی ہے، اس کے اندر جو حقیقت ہے، ریالٹی ہے، اس کا سمجھنا آسان تو نہیں ہے. لیکن اسماعیلی مذہب میں رہ کے، شاہ پیر کے اوپر ایمان رکھ کے کبھی ہم ان گنانوں کو پڑھیں تو مولا ہماری مدد کرتا ہے، اندر سے پریرنا دیتا ہے. گنان
پھر صدر الدین کہتے ہیں موتی جل تھی ہوتا ہے، گچ نرنجن کا پاٹھ ہے۔ موتی جل میں واٹر میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر بکری کو بچہ آوے تو ہم اس کو بھی بکری کہتے ہیں، ہاتھی کو بچہ آوے تو اس کو بھی ہاتھی کہتے ہیں، کیونکہ ہاتھی میں سے ہاتھی پیدا ہوتا ہے، پھول میں سے پھول پیدا ہوتا ہے۔ پھر صدر الدین نے کیسا کمال کیا ہے، موتی جل سے ہوتا ہے، پانی میں ہوتا ہے، پانی میں سے نکلا ہے، لیکن فری جل کہو نہ جائے۔ ہم موتی پانی میں سے نکلا ہے لیکن ہم اس کو پانی نہیں کہتے۔ وہ جو ایک عام ٹریڈیشن ہے کہ بھائی پھول میں سے پھول نکلے تو پھول ہے، ہاتھی میں سے ہاتھی نکلا تو ہاتھی ہے، بکری میں سے بکری نکلے تو بکری ہے، پپائی میں سے پپائی نکلتا ہے تو پپائی ہے، لیکن پانی میں سے موتی نکلا، اب کیوں اس کو پانی نہیں کہتے؟ موتی جل تھی ہوتا ہے، فری جل کہو نہ جائے۔ کتنی اچھی تشبیہ دی ہے پیر نے ہم کو روح کے سمجھانے کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں مکتا پھل چھیدیے سمندر چھیدیو نہ جائے۔ اب یہ جو موتی ہے یہ مکتا ہے، یعنی کہ رزلٹ۔ میں نے آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہوئی ہے، بہت دفعہ دیکھی ہے۔ ڈبکی مارنے والے اندر سے نیچے جا کے نہ تو موتی لے کے آتے ہیں، مدر پرل ہوتا ہے، اس کو پھر چھری سے کھولتے ہیں، اندر پرل ہوتا ہے، کبھی تو مونگ کے دانے جتنا ہوتا ہے، کبھی چنے کے دانے جتنا ہوتا ہے، جتنا جونا ہوئے اتنا بڑا ہوتا ہے، جتنا بڑا ہوئے اتنی اس کی قیمت ہوتی ہے اور سافٹ ہوتا ہے۔ یہ دانت کھوترنے کے لیے ٹوتھ پک ہے نا، وہ تیار رکھتے ہیں، جیسا ہی مدر پرل کو کھولا موتی لے کے یہ ٹوتھ پک اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ود ان منٹس وہ ہارڈ ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ ہارڈ ہو جاتا ہے پھر اس میں چھید نہیں ہو سکتا، اور ہارڈ ہو جانے کے بعد اگر چھید کرے زور کرے تو ٹوٹ جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ پانی میں سے موتی نکلا لیکن پانی نہیں کہلاتا۔ یہ جو موتی ہے اس کو چھید سکتے ہو لیکن سمندر کو چھیدا نہیں جاتا۔ ہماری جو روح ہے وہ مولا سے نکلی ہے، ہماری روح جو ہے وہ مولا سے نکلی ہے، لیکن روح مولا نہیں، خدا نہیں۔ اور روح کو ہم چھید سکتے ہیں۔ یہاں چھیدنے کا مطلب کہ روح کو ہم سمجھ سکتے ہیں، ہینڈل کر سکتے ہیں، خدا ہینڈل نہیں ہو سکتا۔ کس سٹل طریقے سے، کتنی اچھی ایگزامپل سیملی دے کے ہم کو پیر نے یہ چیز سمجھائی ہے۔ یہ گنان ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں ہمارے گنانوں میں کہ جو ہمارے اندر کی روحانی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ وہ لیلۃ القدر ہے کہ جس دن آپ آنکھ بند کر کے صبح عبادت میں بیٹھے ہیں اور مولا نے دروازہ کھول دیا اور سورج کی روشنی اندر آ گئی۔ ساری زندگی کی تمام راتوں سے 83 ایئرز اور 4 منتھس جتنے بھی ہیں، یہ 1000 راتوں سے زیادہ وہ ایک رات ہوگی کہ جس رات ہم کو وہ محبوب اپنا درشن دے وے۔ سورۃ القدر اتھارٹی ہے، بخشش ہے، اپریسیشن ہے، ہمارے لیے ریوارڈ ہے۔ ساری رات اس قدر کے لیے اس بیٹھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو ذر
ابو ذر غفاری رسول اللہ کے صحابیوں میں ایک بہت پیارا صحابی تھا آپ کا، آپ اس کو بہت چاہتے تھے اور یہ بھی نبی کو بہت چاہتا تھا، بہت چاہتا تھا۔ ایک دن رسول اللہ اصحابوں میں بیٹھے تھے، ایک ایک کر کے سب اٹھ کے چلے گئے، یہ اکیلا رہ گیا۔ نزدیک آ کے رسول اللہ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، یہ سلام کرنے کے لیے اپنی ہیوملٹی ظاہر کی اس نے۔ نبی صاحب ہاتھ میں تسبیح ایسا ہی آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے۔ ابو ذر کیسے ہو؟ سرکار کی دعا ہے یا نبی آج کچھ نئی چیز سناؤ۔ رسول کہنے لگے، اے ابو ذر تو مجھے کتنا چاہتا ہے؟ یا نبی میں آپ کو اپنے ماں باپ سے زیادہ چاہتا ہوں۔ ایسا ہی نبی صاحب آنکھیں اونچی بھی نہیں کی، اسی طرح سے بیٹھے ہیں۔ ابو ذر تیرا ایمان پورا نہیں ہوا، تیرا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ ابو ذر خیال میں پڑا، ایک 10-20 سیکنڈ کا خیال کر کے کہتے، یا نبی میں آپ کو اپنے ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، مال ملکت سے، اپنی جان سے، جو کچھ بھی ہے ان سب سے زیادہ میں چاہتا ہوں۔ نبی اسی طرح سے ذرا سے مسکرا کے کہتے ہیں، ابو ذر ابھی بھی تیرا ایمان کامل نہیں۔ جوش میں آ گیا۔ اب سنو، جو حقیقت ہے وہ یہ ہے۔ جوش میں آ کے نبی کے گھٹنوں کو ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے، اللہ کی قسم یا نبی میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں جتنا میں اللہ کو چاہتا ہوں۔ آنکھیں کھول کے مسکرائے، اے ابو ذر ابھی تیرا ایمان کمپلیٹ ہوا۔ اس میں اسماعیلی طریقے کی بات ہے۔ گنان بولتا ہوں، ہم تم پریت بندانیاں، اے ہم تم بولیا بول، ہم تم سایاں دونوں ایک ہے، سایاں ہم سو پردہ کھول۔ تیرے میرے میں پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ گنان پیر کا ہے، مولا کو کہہ رہا ہے، یعنی شاہ پیر نے ایک کری جان جو، علی نبی ایک ہی ہے۔ پیر صدر دین نے جو جھونی دعا لکھی تھی ہم پڑھا کرتے تھے، ہندی دعا، پنج پاٹھی کے اندر یہ آتے تھے، علی محمد یک خدا، حق شناسی دفع بلا لا الہ الا اللہ۔ علی اور محمد ایک ہی ہیں، اور جس نے اس چیز کو سمجھ لیا، پھر کہتے ہیں حق شناسی دفع بلا، اس کی بلائیں دور ہو گئی۔ یہاں بلائیں دنیا کی بلائیں نہیں، روح کی بلائیں۔ روح کے اوپر کالے پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا کہ نور کہاں ہے۔ یہ بلائیں دور ہو جاتی ہیں اس یقین اور ایمان کے ساتھ کہ علی محمد یک خدا۔ اللہ کی قسم یا نبی میں آپ کو اتنا پیار کرتا ہوں کہ جتنا میں اللہ کو پیار کرتا ہوں۔ حضور کہتے ہیں اب تیرا ایمان کمپلیٹ ہوا۔ جب ہم عبادت میں بیٹھتے ہیں تو عبادت میں ہمارا یہ طریقہ ہے۔ مولانا سلطان محمد شاہ داتار 1899 میں زنزبار کے اندر بیٹھے ہیں، بیت الخیال کے کام والوں ہیں، یہ چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ سفر میں تمہارے میں کوئی ایسا ہے کہ جس نے نور کو دیکھا ہے؟ جمعہ بھگت نے ہاتھ اونچا کیا۔ جمعہ بھگت کہتے ہیں، مولا کہتے ہیں تم نے دیدار کیا؟ ہاں خدا بند، تم کیا سمجھتے ہو؟ کہتے خدا بند جب میں عبادت میں ہوتا ہوں تو تم اور میں ایک ہوتے ہیں، میں خود کو حاضر امام سمجھتا ہوں۔ وہ بٹن کی کتاب ہے حاضر امام کی، سلطان محمد شاہ کے فرمانوں کی، اس میں یہ فرمان موجود ہے، ہم اور وہ ایک ہو جائیں۔ یہ لیلۃ القدر ہے۔ اس لیلۃ القدر میں ہم کو جو بخشش، جس طرح نبی کو
لوگوں کو بتانے کے لیے. محمد رسول اللہ تو خود نور ہی نور ہے. یہ تمام جتنی بھی کریشن ہے یہ محمد کے نور سے کریٹ ہوئی ہے. لیکن عام لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ سلسلہ کس طرح شروع ہوا، اور جو سچے مومن ہیں کہ جو اس کے اندر سے ڈیرائیو کر سکتے ہیں اس کے اندر کا بھید، ان کے لیے یہ روحانی چیزیں ہیں. یہ لیلۃ القدر گائیڈنس تھی جو اترا اس دن، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں. قرآن کیا ہے؟ حضرت امام کا فرمان ہے. یہ باتیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں سے پسار ہو رہے ہیں، دینداروں اس بات کے لیے اس کی تمنا کرو، اس کی ڈیزائر کرو، اس کے لیے کریونگ کرو کہ یا مولا تو ایک دفعہ تو اپنا منہ دکھا دے. کہنے کے تو پاٹھ کتنے اس وقت یاد آ رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کو جو بات کہنی تھی اپنے دل سے کہی. کبھی کبھی اپنے گھر میں 15-20 منٹ ملے نا تو ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاؤ جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. یہ امام سلطان محمد شاہ کی گائیڈنس ہے. مولا فرمایا ہر روز اس طرح سے بولو. سب کہتے اگر ہر روز نہیں بنتا تو ویک میں ایک دن بیٹھو، ویک میں نہیں بنتا تو مہینے میں ضرور ایک دفعہ آرام سے ایک جگہ بیٹھ کے سوچو. میری اتنی عمر ہو گئی، آدمی خود سوچے میری اتنی عمر ہو گئی، اتنے برسوں سے میں بیت الخیال میں ہوں، مجھے کچھ ملا؟ اگر ملا ہے تو ضرور دل کہے گا الحمدللہ مولا کی رحمت ہوئی ہے، اور نہیں تو پھر یہی ہے نہ کچھ نہ ملا، اندھیرے کا اندھیرا رہا. تو پھر اس زندگی کو اسی طرح سے ختم کیا جائے گا؟ کھایا پیا دوڑے ادھر ادھر، دنیا کی تمام چیزیں ہم نے اچھی طرح سے اس کا پلیجر اٹھایا، اور موت آنے والی ہے. آج نہیں آئے گی تو 50 برس کے بعد آئے گی، لیکن موت چھوڑنے والی تو نہیں. تو کیا ہوا؟ ہماری آخرت کا کیا ہوا؟ اسماعیلی مذہب کا ایک بہت بڑا اچھا اصول یہی ہے کہ ہم اپنی موت اور موت کے بعد کی زندگی کو یاد کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم پریپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو. کسی کو مسافری کرنی ہے تو کتنی چیزیں دیکھتا ہے. پیٹی بھرنے سے پہلے، سوٹ کیس بھرنے سے پہلے وہ اپنی تمام چیزیں جمع کرتا ہے، پاسپورٹ کا خیال رکھتا ہے مسافری کرنے کے لیے. ہماری مسافری تو ہونے ہی والی ہے، ہم کو اس میں سے کوئی، ہم مسافری کے لیے جائیں گے نہیں تو ہم لے جائیں گے ہم کو کوئی. ہمیں مرنا تو ہے، لیکن ہمیں یہ خود ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ مجھے کیسے مرنا ہے. دکھ میں مرنا ہے، سکھ میں مرنا ہے، بغیر ٹکٹ کے مرنا ہے کہ ٹکٹ کے ساتھ مرنا ہے، تھرڈ کلاس میں جانا ہے کہ فرسٹ کلاس میں جانا ہے، ہم کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. اسماعیلی مذہب نے ہم کو یہ سکھایا. کوئی دنیا کا مذہب ان چیزوں کی طرف انسان کی اٹینشن ڈرا نہیں کرتا. انڈیویجولی کچھ لوگ ہوں گے، ہر مذہب کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اسماعیلی مذہب ہے جو ہم کو جگاتا ہے. جاگو بھی جاگے ہوئے ہیں، مگر یہاں جاگنا آنکھوں کا نہیں، دل کو جگانے کی بات ہے. تو ہم کو اس کے لیے مولا نے رستے دیے ہوئے ہیں. اسماعیلی مذہب جیسا کوئی مذہب نہیں. اس میں اتنے موتی ہے، اتنے ہیرے ہیں، اتنی چیزیں ہیں کہ انسان تھک جاوے مگر وہ چیزیں ختم نہیں ہوئے. اس لیے دینداروں، میں زیادہ لمبا اور کیا کروں، جو مین چیز تھی میں نے آپ کے سامنے رجوع کی. انشاءاللہ جو میری ابھی دوسری وائس ہوگی میں اس کے اندر کچھ عبادت کی باتیں کروں گا. مولا آپ کے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، شیطان اور کلجگ کو دور رکھے، ہر بدی سے، ہر برائی سے، ہر آفت سے، ہر بلا سے دور رکھے، گناہ سے بچائے، گناہ کی سمجھ دے کہ کس طرح گناہ سے بچے،
گناہ کی سزائیں معاف کر دے. مولا اپنی فرمان برداری میں رکھے اور خصوصاً دسوند میں پورا رکھے. دسوند بہت ضروری چیز ہے بیت الخیال کے اندر آگے بڑھنے کے لیے. سکھی اور آباد رہو، ہر نیک امید پوری ہو. اے زندہ